بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آج 10 محرم ہے، امام کے سفر کا اختتام ہو رہا ہے، لیکن بی بی زینب کے سفر کے شروع ہونے کے لمحات کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے عاشورہ کے دن جو سب سے پہلے خطاب فرمایا، اس میں امام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما حق لکم علی حتی اعتذر علیکم من مقدمی علیکم، کہ اے لوگو سن لو میری بات کو اور جلدی مت کرو یہاں تک کہ میں تمہیں واعظ کروں اور اس چیز کا واعظ کروں جو میری گردن پر ہے اور میرے لیے ضروری ہے کہ تمہارے لیے انجام دوں۔ صبح سویرے جب شہزادہ علی اکبر نے اذان دی، اس سے پہلے امام کے لشکر میں امام کے ایک صحابی تھے حجاج بن مسروق، وہ اذان دیا کرتے تھے۔ مدینہ سے جب قافلہ چلا ہے تو کربلا تک 9 محرم کی صبح تک حجاج بن مسروق اذان دیا کرتے تھے، لیکن صبح عاشور کو امام نے حکم دیا شہزادہ علی اکبر کو کہ وہ اذان دے، اور فرمایا علی اکبر تو اذان دے۔ اور جب یہ اذان کی آواز بلند ہوئی تو بیویوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، خدایا اس اذان کو، اس آواز کو قائم و دائم فرما، اسے باقی ہمارے لیے فرما۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان دی، صبح ہوئی تو امام نے اپنے لشکر کی تقسیم شروع کر دی، لشکر کو امام نے مرتب اور منظم کرنا شروع کر دیا۔ امام کے پاس 32 سوار تھے، 40 پیادہ جنگجو تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، میمنہ اور میسرہ اور درمیان۔ امام نے میمنہ پر مقرر کیا زہیر بن کین کو کمانڈر، اور میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو، اور خود امام لشکر کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ اور امام نے اپنے لشکر کی صفحہ آرائی اس طرح کی کہ لشکر خیموں کے سامنے قرار پایا، تاکہ جب تک لشکر ہے، امام کے ساتھی ہیں، دشمن خیموں تک نہ بڑھ سکے، خیموں کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے۔ اور امام نے اپنے لشکر کا کمانڈر بنایا ہے غازی عباس کو۔
اور دشمن نے اپنے لشکر کو اس طرح منظم کیا، نجس لشکر کو، ملعون لشکر کو۔ عمر سعد نے میمنہ پر کھڑا کیا ہے عمر بن حجاج کو، میسرہ پر شمر کو، اور جو سوار ہیں اس کے فوجی ان کا سربراہ بنایا ہے عروہ بن قیس کو، اور پیادہ جو ان کے فوجی ہیں ان کا سربراہ اس نے بنایا ہے شیس کو۔ امام علیہ السلام نے جب دشمن اور کے لشکر کے سامنے امام کا لشکر قرار پایا تو امام نے اب دشمن کو وصیت کرنا شروع کی۔ امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، تم لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے، تمہارے خطوں پر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام کی تقریر سے کچھ لوگ متاثر ہوئے اور امام علیہ السلام کی لشکر کی طرف آگے۔ ان میں سے ایک ہور تھا۔ جب امام مسلسل تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اتمام حجت کر رہے تھے، تو اس دوران عمر سعد نے کہا، یہ سوچا کہ اگر امام کی تقریر اس طرح جاری رہی تو میرا لشکر متاثر ہو جائے گا، ممکن ہے کئی میرے سپاہی کمانڈر میرے لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ ایک دفعہ ایک بڑا حملہ اچانک کر دیا جائے، اور اس حملے کے آغاز کے لیے عمر سعد نے سب سے پہلے تیر چلایا اور اپنے ساتھیوں کو کہا تم سب گواہ رہنا کہ امام کی طرف، حسین کی طرف سب سے پہلے تیر چلانے والا میں ہوں۔ اور امام علیہ السلام کے ساتھی جو ہے اس میں جافشانی سے لڑتے رہے۔ دشمن کا یہ ارادہ تھا باطل کہ یہ جب پہلا حملہ کیا جائے گا، تیر چلائے جائیں گے، اس میں امام کے ساتھی ختم ہو جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ امام اکیلے رہ جائیں گے۔ لیکن امام کے ساتھیوں نے جان فشانی سے، دلاوری سے، بہادری سے امام کا، اپنے دین کا، اپنے مکتب کا دفاع کیا، اور ذرا برابر نہیں گرا۔ 72 افراد ہیں، 30,000 کا لشکر ہے، ایک دفعہ اچانک حملہ آور ہوا۔ 72 افراد کو 30,000 کا لشکر اگر اپنے گھیرے میں لے لے تو انسان ویسے گھبرا جاتے ہیں، 72 افراد گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن امام کا ایک ساتھی بھی نہیں گھبرایا۔ امام کے ساتھیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اسی طرح جنگ جو ہے وہ عصر تک جاری رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں امام کے 50 ساتھی شہید ہوئے۔ اب امام کے ساتھ 22 ساتھی بچے ہیں۔ اب جنگ شروع ہوئی ہے تن بتن، اکیلے۔ امام علیہ السلام کے ساتھی میدان میں جاتے تھے، دلاوری دکھاتے تھے، بہادری دکھاتے تھے، اپنے آپ کو امام پر جانثار کرتے تھے۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں ظہر کے بعض کا اس کو بیان کیا جاتا ہے انفرادی جنگ میں ظہر کا وقت، بعض کا اجتماعی جنگ میں بیان کیا، کہتے ہیں ظہر کا وقت ہوا گیا اس جنگ کے دوران۔ تو امام نے دشمن کو پیشکش کی کہ نماز کا وقفہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن دشمن نے امام کی اس پیشکش کو، اس تجویز کو رد کر دیا۔ امام علیہ السلام نے یک طرفہ جنگ بندی کی، اور کچھ ساتھی امام کے آگے کھڑے ہو گئے، امام کا دفاع کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور امام نے نماز بجا لائی کچھ۔ اور نماز یہ جو تھی، یہ نماز خوف کی حالت میں تھی، خاص قسم کی نماز ہوتی ہے جو خوف کی حالت اور جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور امام کے جو آگے ساتھی کھڑے تھے انہوں نے دلیری سے، بہادری سے، جان فشانی سے تیروں کو سینے پر لیا، امام کی طرف جانے نہیں دیا، اور امام نے نماز اپنے مکمل کی۔ امام نے قیام کیا، رکوع کیا، امام نے سجدہ کیا، سلام دیا، ساتھی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سعید، امام کے ساتھی ہیں، سعید بن عبداللہ حنفی، یہ امام کے لیے ڈھال بنے ہیں۔ امام کی نماز تمام ہوئی، یہ زمین پر گر گئے، اور گرتے ہوئے ارشاد فرمایا ارضیت منی یا مولائی، اے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیسے میں راضی نہ ہوں، اے سعید تو نے اپنی جان مجھ پر قربان کر دی ہے۔ امام علیہ السلام کے ساتھی جانثاری سے لڑتے رہے، جن میں نافع بن حلال ہیں، بریر حضرمی ہیں، حجاج مسروق ہیں، امام کے دوسرے ساتھی ہیں حبیب بن مظاہر ہیں، مسلم بن اوسجہ ہیں، سارے جانثاری سے لڑتے رہے۔ امام علیہ السلام جب تک وہ تنہا رہ گئے نا، امام نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا،
حل من ذاب بن یذب حنار من رسول اللہ. آواز نہیں آئی، جواب نہیں ملا امام کو. آواز نہیں مرا علی اکبر اور میرا قاسم اور میرا عباس کہاں ہے تو؟ میں تجھے پکار رہا ہوں، تم جواب نہیں دے رہے. جب جواب نہیں ملا تو امام ایک ایک خیمے میں گئے. علی اکبر کے خیمے میں گئے، قاسم کے خیمے میں گئے، عباس کے خیمے میں. جب کوئی نہ ملتا تھا نا تو خیمے کا ستون امام گرا دیا کرتے تھے. یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کا یہ صاحب خیمہ، اس خیمے کا رہنے والا دنیا سے چلا گیا. پھر امام نے بیویوں کو آخری خیمے میں جمع کیا. وَجَمَعُنَّ وَبَكَى عَلَيْهُنَّ. امام علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھ کر کے، امام کی یہ کیفیت دیکھ کر کے بیویوں نے رونا شروع کر دیا. امام نے منع کیا، بیویوں نہ رو، تمہارے رونے کے لیے ایک بڑا وقت ہے ابھی. تم یہاں سے کوفہ جاؤ گی، تم اس طرح رہو گی کہ تمہارے رونے سے پہاڑ بھی گریہ کرنا شروع کر دیں گے. بیویوں کو تسلی دی امام حسین علیہ السلام. اب آئے ہیں بھی امام حسین اپنی بہن کے پاس وداع کرنے کے لیے. کہا یا اختی یا اختی یا آتی نہیں بسوکن عتیق، مجھے پرانا لباس دیجیے گا. ممکن ہے اس لباس کی وجہ سے میرا بدن محفوظ رہے. کہا بہن نے بھائیا تو اپنی ماں کا پیارا بیٹا تھا. جب مدینہ میں ہم تھے نا تو ماں سے نیا لباس مانگا کرتا تھا عید کے دن. آج کیا ہو گیا بھائیا تو پرانا لباس مانگ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے پرانا لباس کیوں مانگ رہا ہے؟ امام نے پرانا لباس لیا اور وداع کرنا شروع کیا. جب وداع کرنے لگے نا تو بی بی آئی نے امام کے گردن کا بوسہ بی بی نے لیا. کہا بی بی کیا کر رہی ہے بہن؟ کہا ماں نے مجھے وصیت کی آخری وقت میں جب بھائی وداع ہونے لگے نا تو اس کی گردن کا بوسہ لے. تو امام حسین نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا. وداع ہوئے. اب چلے بہن کے ساتھ مولا زین العابدین کے خیمے میں. زین العابدین بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور کہا بابا مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کے لیے استقبال کے لیے نہیں کھڑا ہو سکا. بی بی زینب نے سہارا دیا امام زین العابدین کو. امام نے امامت کی امانتیں امام کے سپرد کی. اور دیکھیں جو امام عاشورہ کے دن اپنے بابا کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو سکا، بابا سے وداع کرنے کے لیے بیٹھ نہ سکا، وہ 11 محرم کو پتہ نہیں کس طرح بے پلان سواریوں پر کس طرح سوار ہوا ہوگا. اب امامت کو وداع کیا. امام حسین نے چلنے کی کوشش کی، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چل نہیں رہا. آواز دی اے ذوالجناح تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیے، میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو میرا ساتھ دے. ذوالجناح نے کہا میرے پاؤں میں دیکھیں. پاؤں میں امام نے دیکھنا کیا تھا کہ ایک بچی ہے پاؤں میں لپٹی ہوئی ہے. آواز دے رہی ہے ذوالجناح کیا تو مجھے یتیم ہونے کے لیے میدان میں جا رہا ہے؟ مجھے یتیم کرنے کے لیے میدان میں جا رہا ہے؟ جو بھی میدان میں گیا وہ میدان سے واپس نہیں آیا. اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی. اس گھوڑے نے اشارہ کیا کہ حسین دیکھے میرے پاؤں میں تو چلنا چاہتا ہوں، میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاؤں میں ایک بیوی پڑی ہوئی ہے، مجھے نہیں جانے دے رہی، مجھے رکنے پر مجبور کر رہی. امام نے آواز دی بیٹا مسافر کا راستہ نہ روکو، میری قربانی میں دیر ہو رہی ہے. کہا بابا جب آپ گھوڑے سے نہیں روکیں گے، گھوڑے سے نہیں اتریں گے، نیچے نہیں آئیں گے، مجھے گود میں نہیں لیں گے، میں نہیں جانے دوں گی. امام حسین گھوڑے سے اترے، بیوی کو گود میں لیا. کہا بچہ میرے بیٹا بتائیں آپ کی کیا تمنا ہے، خواہش ہے؟ بابا میں مشاہدہ کر رہی تھی، جب مسلم بن عقیل کی خبر، شہادت کی خبر ملی نا تو آپ نے مسلم بن عقیل کی بیٹیوں کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ دیکھا، ان کو تسلی دی، ان کو دلاسا دیا کہ آپ کی شہادت کے بعد کوئی ہے جو مجھے دلاسا دے، مجھے تسلی دے، میرے لیے سہارے کا سبب بنے. امام نے کہا بیٹا کوئی نہیں ہے تجھے دلاسا دینے والا. ہاں میری شہادت کے بعد جب تو روئے گی نا، تیرے دامن کو آگ لگ جائے گی نا، اس وقت شمر آئے گا یوں تجھے تماچوں کے ذریعے تسلیاں دے گا. اپنی بیٹی سے امام حسین روانہ ہوئے. میدان کربلا میں امام نے جہاد کیا. پھر امام کبھی وہ نظر الا یمین و شمال، جب امام اپنے دائیں طرف دیکھتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے، جب کوئی نہیں دکھاتی دیتا نا تو آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب حنار من رسول اللہ،
حل من مغیثن یغوثنا، کوئی ہے جو حسین بیکس کی مدد کرے؟ امام لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک ظالم نے سوار کیا گھوڑے کی ذہن سے زمین پر آ گئے۔ اب امام زمین پر تھے، ظالموں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ امام کی روح پرواز کر چکی ہے یا امام زندہ ہے۔ ایک ظالم نے کہا گھوڑوں کو خیموں کی طرف دوڑایا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ امام زندہ ہے یا روح پرواز کر چکی ہے۔ جب گھوڑے خیموں کی طرف دوڑے نا، امام نے ان زخمی حالت میں زخمی بازوؤں کا سہارا لیا، آواز دیا ظالموں خیام کی طرف نہ جاؤ، حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ زندہ ہو اور کوئی اس کی مستورات کے متعرض ہو۔ یہ واپس آ گئے، انہوں نے چاروں طرف سے امام کو گھیرے میں لے لیا، کوئی نیزہ مار رہا، کوئی تیر چلا رہا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تپتی ریت کربلا اٹھا کر امام کی طرف پھینک رہا ہے۔ آخر میں امام علیہ السلام کربلا کی تپتی ریت پر امام گر گئے۔ اب یہ ملعون آیا، اس ملعون نے آ کر وہ جلس علی صدرہ، امام کے سینے پر ہی بیٹھ گیا۔ ادھر بیٹھ کو خبر ملی، آواز دیا ففیکم مسلم وَلَمْ لَمْ تَكُونُوا مُسْلِمُونَ، اگر تم مسلمان نہیں ہو کم از کم غیرت مند بنو۔ تم دیکھ رہے ہو ابا عبداللہ شہید ہو رہے، کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے؟ اور جب خیام سے نکلی نا، بی بی کہتی ہے بھائیا مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا، بھائیا میری آواز پر جواب دیتا کہ مجھے پتہ چلے میرا بھائی کہاں ہے۔ زمین کو حکم دیا زمین اپنی جگہ سے بلند ہو جاتا کہ بھائی کو دیکھ سکوں۔ کہتے ہیں کئی ضربیں لگیں، تمام انبیاء کربلا چھوڑ کے آخر میں نبی مصطفیٰ رہے، اور آخر میں یہ کہہ کر چلے گئے فاطمہ تجال تیرا بیٹا جا رہے ہیں، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون علی عقبیہم۔ خدا اس کلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ جو مومنین مومنات والے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ عاشورہ کے دن ہے، جو مومنین مومنات حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم سارا سن پریشانیاں ہمارے دل میں اپنے دلوں میں اکٹھی کرتے رہتے ہیں عاشورہ کے دن، تاکہ امام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اپنی پریشانیوں کے لیے امام سے مدد چاہیں گے۔ خدایا ہمیں امام کی نصرت عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ اس پروگرام کے بانی ہیں چودھری جاوید اقبال آفدنی، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔